إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق علیہ۔ محترم حاضرین، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی کام کیے اس میں جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ ایک اہم کام مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنا، کیونکہ یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ یہ اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی اساس ہے، بہت مضبوط اساس ہے، اور اس کے بغیر امت اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس پہ بہت توجہ فرمائی۔ ایک طرف ان چیزوں کی تاکید کی جن سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اخوت بڑھتی ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ نے ان چیزوں سے منع فرمایا جن سے آپس کا بھائی چارہ کمزور ہوتا ہے، آپس کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں کی طرف آپ نے توجہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اس لیے اصطلاح میں اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ اور صحیح احادیث میں سب سے اعلیٰ درجہ انہی احادیث کا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ بہت سی حدیثیں آپ پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں تو اس کے آگے لکھا رہتا ہے متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اور بعض علماء نے ایسی احادیث کو اکٹھا کر دیا ہے، جیسے کتاب اللؤلؤ والمرجان فی ما اتفق علیہ الشیخان، یعنی بخاری مسلم دونوں میں جو روایتیں موجود ہیں متفق علیہ، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا،
ایک دوسرے سے بغض اور عداوت مت رکھو، ولا تحاسدوا اور حسد مت کرو، ولا تدابروا ولا تقاطعوا۔ تدابروا اور تقاطعوا یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق کو قطع مت کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، تعلق باقی رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اپنی اخوت کو، اپنے بھائی چارے کو مضبوط بنائے رکھو۔ اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا لا يحل لامرئ مؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرے، سلام کلام بند کرے۔ تو اس میں خاص طور سے ان چیزوں سے روکا گیا ہے جو ہمارے تعلقات کو خراب کرتی ہیں اور جن سے ہماری اخوت اور بھائی چارہ متاثر ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے۔ پہلی چیز جس سے روکا گیا ہے وہ ہے ولا تباغضوا، یعنی اپنے دل میں کسی کے لیے بغض اور عداوت مت رکھو، نفرت کے جذبات مت رکھو، محبت اور اخوت، بھائی چارہ کے جذبات تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کو تم مبغوض مت بناؤ، بغض اور عداوت اور نفرت نہیں ہونی چاہیے، اخوت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ابھی اس دروازے سے داخل ہوگا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، سلام کیا اور اس کے بعد آ کر کے بیٹھے۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی بات کہی کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ابھی اس دروازے سے آئے گا۔ وہی آدمی پھر آئے، 3 دن تک یہی ہوا۔ تو ایک صحابی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے مسلسل 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو ان کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کے یہاں رہیں گے۔ کسی بہانے سے رہ گئے اور بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا کرتے ہیں یہ۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لگتا ہے کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور رات میں سوتے نہیں ہیں، مسلسل تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس لیے اتنی بشارتیں مل رہی۔ تو 1-2 روز تک رہے وہاں، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، غیر معمولی چیز کوئی نظر نہیں آئی۔ تو پھر انہوں نے صاف صاف ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے، میں تو آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل آپ کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بہت زیادہ عبادت وغیرہ کرتے ہوں گے، تو اسی لیے میں آیا تھا اور مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے جیسا دیکھا میں تو ویسا ہی ہوں۔ البتہ ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت نہیں، میرا دل بالکل صاف، آئینے کی طرح سے صاف اور شفاف۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی عداوت کا جذبہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی کدورت، ایسی کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا بس
یہی سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بشارت آپ کو ملی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دل کو صاف رکھنا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، دعا سکھائی گئی ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ ہو، بغض نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، یہ دعا سکھائی گئی۔ جنت میں جانے سے پہلے دلوں کو ایک دوسرے سے بالکل صاف کر دیا جائے گا، کوئی بات اگر ہے، کوئی جذبہ ہے، وہ سب چیزیں صاف ہو جائیں گی، اور جنت میں رہیں گے لوگ اخواناً علی سرر متقابلین، بھائی بھائی، اور وہ آرام کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے آرام گاہوں پہ۔ تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ دل کو صاف رکھیے، کسی سے بغض مت رکھیے، کسی سے نفرت مت رکھیے، بدگمانی کا شکار مت ہوئیے، اچھے جذبات رکھیے، خیر خواہی کے جذبات رکھیے، محبت کے جذبات رکھیے، نصح اور خیر خواہی سے پیش آئیے۔ البتہ ایک بات ہے کہ یہ جو ممانعت ہے کہ بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، دشمنی کے کوئی جذبہ نہ ہو، یہ اس سلسلے میں کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے اس طرح کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن البغض فی اللہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی آدمی اگر دین کا مذاق اڑاتا ہے، فرائض کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، تو دین کی بنیاد پر اس سے ہماری دشمنی ہو سکتی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے، غیرت دینی کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے البغض فی اللہ والحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو دین کا معاملہ ہو، شاعر دین کا معاملہ ہو، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اس کے لیے کسی سے کوئی دشمنی اور نفرت اور بغض کا جذبہ اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز جس کی ممانعت کی گئی وہ ہے لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، کدورت مت رکھو، دل کو صاف رکھو۔ دوسری بات ولا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو اچھی حالت میں دیکھیں اور آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو یہ آرزو ہو کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، محروم ہو جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں، اس کو جلن کہتے ہیں۔ تو بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بہت پرانی بیماری ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو واقعہ سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور اس جلن کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے یہاں تک وہ آگے بڑھ گیا کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل ناحق کر دیا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے، جلن کتنی بڑی بیماری ہے۔ ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے رشک، وہ چیز ممنوع نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، دو آدمی قابل رشک ہے۔ یہاں حسد کا لفظ جو ہے یہ رشک کے معنی میں آیا ہے، دو آدمی قابل رشک ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، قابل رشک ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا وہ جسے اللہ نے علم سے، حکمت سے، دانائی سے نوازا، تو اس کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، اس روشنی کو پھیلاتا ہے۔ یہ دو آدمی قابل رشک ہیں۔ قابل رشک کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواہش ہو کہ ہمارے پاس بھی اگر مال ہو تو اسی طرح اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے،
علم اور دانائی کی دولت ہو تو اسی طرح سے ہم اس کو بکھیریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہ چیز ناپسندیدہ نہیں ہے۔ حسد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس نعمت سے یہ آدمی محروم ہو جائے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ آپ کو یہ خواہش ہو کہ اچھا کام کر رہا ہے، مجھ کو بھی اگر ایسا موقع ملے تو میں بھی ایسا کروں گا، یہاں کوئی منفی جذبہ نہیں ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی محروم ہو جائے، وہ اور پھلے پھولے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ تمنا، یہ آرزو کہ اللہ نے مجھے بھی یہ نعمت دی تو میں بھی اس کا حسن استعمال کروں گا، اس کو کہتے ہیں رشک۔ تو وہ چیز مطلوب ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ یہ آدمی اچھا کھاتا پیتا کیسے ہے، یہ آدمی خوش کیسے ہے، اس کا پریوار ٹھیک سے کیوں چل رہا ہے، یہ حسد ہے۔ آج کل عام طور سے کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے دکھ سے نہیں پریشان رہتے ہیں، دوسروں کے سکھ سے پریشان رہتے ہیں، وہ آرام سے کیسے ہے، یہ ہے حسد، یہ ہے بیماری۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح سے برباد کر دیتی ہے جس طرح سے آگ ایندھن کو جلا کے خاک کر دیتی۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اخوت اور بھائی چارہ متاثر ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز جس کی ممانعت کی گئی ہے وہ ہے حسد۔ آپ کوشش کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ جو چاہے گا آپ کو دے گا۔ کسی کو دیا ہے اس نے تو یہ ہمارے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہونی چاہیے، جلن کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا بھائی ہے، خوشحال ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اسے اور نوازے، صحت مند ہے، کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز جس سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا، تعلقات کو ختم مت کرو۔ ایک سماج میں لوگ رہتے ہیں، ایک محلے میں لوگ رہتے ہیں، آپس میں معاملات بھی ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ناراضگی ہو جائے، کسی بات سے تکلیف پہنچ جائے، کسی طرز عمل سے تکلیف پہنچ جائے۔ یہ تو ایک فطری بات ہے، نیچرل بات ہے، ہوتا ہے۔ ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں، آپس میں ہو جاتا ہے تو دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر سلام کلام بند کر دینا، دعا سلام بند کر دینا، سامنے سے آ رہا ہے تو راستہ پھیر دینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ عفو درگزر ہونا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، دل کو کشادہ کرنا چاہیے۔ کوئی غلطی ہو جائے، جیسے ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی معاف کر دے، تو اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے۔ اذا ما اتت من صاحب لک ذلۃ فکن انت محتالا لذلتہ عذرا، اگر تمہارے بھائی سے، تمہارے دوست سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم عذر تلاش کرو کہ اچھا اس وجہ سے ہو گیا ہوگا، کوئی بات نہیں، اس کے لیے وجہ جواز تمہیں تلاش کرنا چاہیے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ ترک تعلقات، سلام کلام کو ترک کر دینا، اس کی بڑی سخت ممانعت ہے، بہت اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک حد بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کبھی ایسی نوبت آ ہی جائے کہ سلام کلام ترک ہی کر دینا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو کوشش یہ ہو کہ سلام کلام ترک نہ ہو، تعلقات ختم نہ ہو، لیکن اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہی ہو گئی کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ دعا سلام بند ہی کر دینا ہے، تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کی ایک حد بتائی ہے، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3، 3 دن سے زیادہ کسی سے دعا سلام بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پتہ چلا کہ مہینوں سے بات چیت نہیں ہو رہی،
ہفتوں سے بات چیت نہیں ہو رہی. ایسی بھی مثالیں ملیں گی کہ سالوں سے بات چیت نہیں ہو رہی. یہاں تو 3 دن سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ کسی سے آپ 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند کریں. اور جانتے ہیں جو پہل کرے گا وہ افضل ہے. جو پہلے ابتدا کرے گا، سلام کرے گا، تعلقات کو بحال کرے گا، وہ افضل ہے. تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. ایک تو معاف کر دینا چاہیے. اگر کبھی بہت زیادہ ناراضگی ہے تو 3 دن میں تو ٹھنڈے ہو جانا چاہیے. 3 دن سے زیادہ تعلقات کو ترک کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو ہماری تنبیہ کے لیے کافی ہے. اس کو سامنے رکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر دوشنبہ کے دن اور ہر جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جو شرک نہیں کرتے. البتہ ایسے لوگ جو آپس میں دعا سلام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اعمال رہنے دو، جب تک ان کے تعلقات نہیں بحال ہوں گے ایسے ہی معلق رہیں گے. آپ ذرا سوچئے کہ ہفتے میں 2 روز اعمال پیش ہوتے ہیں، دوشنبہ اور جمعرات. اللہ کے رسول ان دونوں کا روزہ کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ اعمال پیش ہوتے. آپ نے کہا کہ سب کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں بشرطے کہ شرک نہ کرتے ہوں. مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان دعا سلام بند ہے ان کو ابھی معلق رکھو، جب تک ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے ان کا عمل قبول نہیں ہوگا. کتنی محرومی کی بات ہے. ہم تھوڑی سی اپنی انا کے لیے اپنے اعمال کی قبولیت کے راستے میں خود رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہمارے اعمال ہماری وجہ سے معلق ہو جاتے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟ البتہ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو تعلقات ترک کرنے کی ممانعت ہے یہ اپنی بنیاد پر ہے. ہمیں تکلیف پہنچی، ہمارا کوئی ذاتی معاملہ ہے، ہمارا کوئی لین دین ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دینی معاملہ ہو تو وہاں بات الگ ہوگی. غزوہ تبوک کے موقع پر چند مخلص صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی، بغیر عذر کے وہ رہ گئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. 50 دن کے لیے سلام کلام ان سے بند کر دیا گیا. 50 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان کی توبہ قبول ہوئی، تب ان سے دعا سلام شروع ہوا. اور مدینہ ان کے لیے اجنبی بن گیا تھا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں آتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول کو مجھ سے ہمدردی تھی، میں جب ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا تو ان کی نگاہ میری جانب ہوتی تھی، لیکن جب میں نگاہ اٹھاتا تھا تو آپ نگاہ ہٹا لیتے تھے. اس لیے کہ وہاں ایک دینی معاملہ تھا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دینی معاملہ ہو، ایمان کا معاملہ ہو، تو وہاں 3 دن سے زیادہ کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے کسی کو 3 دن سے زیادہ اس طرح سے مہجور بنا کے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن سے اس حدیث میں روکا گیا ہے. ایک دوسرے سے بغض مت کرو، اپنا دل صاف رکھو، کسی سے حسد مت کرو، تعلقات کو ترک مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. چند دن کی زندگی ہے اور تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ جاؤ تاکہ جنت میں بھی تم بھائی بھائی بن کے رہ سکو اور اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے جو ہمارے تعلقات کو خراب کرتی ہیں بچنے کی توفیق دے، اور محبت اور اخوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.